یہ ہے صافحہ یصافحہ مصافحتن، میری ہتھیلی مفتی صاحب کی اس ہتھیلی کے ساتھ ملی، یہ ہے مصافحہ۔ اور یہ جو دونوں ہاتھ، مفتی صاحب نے بھی دونوں ہاتھ پکڑ لیے، میں نے بھی دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اس کو مصافحہ نہیں کہتے۔ جائیے جا کے حدیث کو پڑھیے یا عربی کو پڑھیے، یعنی بڑا ہو یا چھوٹا ہو مصافحہ اسلام ایک ہاتھ سے کرنا ہے، ایک ہاتھ سے، یہ افضل عمل ہے۔ دونوں ہاتھوں سے اللہ کے نبی ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، یہ سنت ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ امام بخاری پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور صحیح بخاری پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک ہاتھ سے سلام کرنے کا طریقہ ہے، یہ انگریز کرتے ہیں اسے۔ صحابہ پہلے تھے یا انگریز پہلے تھے؟ سلام کرتے ہوئے یوں اس طرح جو ہے وہ جھک کر سلام کرتے ہیں، تو یہ جھکنا جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھے، آپ کے جو ہے دست شفقت رکھے، آپ سے محبت سے پیش آئے، آپ اسے جھک کے سلام کریں، کوئی حرج نہیں۔ جو کہتے ہیں جنت و حلال ہو و دوزخ حرام ہو، یہ بالکل پیدل مسئلہ ہے، اور اپنی طرف سے شریعت کے اندر اضافہ ہے جو کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام سکھایا ہے اتنا ہی کہنا چاہیے۔ جنت میں داخل ہونے کا انتہائی شارٹ کٹ راستہ، مختصر راستہ، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنت بالسلام۔ سبحان اللہ، سبحان تم جو ہے وہ سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم رات کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں قیام کرو، قیام کرو۔ سبحان اللہ۔ تم رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ واصل الارحام، واصل الارحام کے الفاظ بھی ایک حدیث میں آتے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے، یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے۔ واصل الارحام، آپ صلہ رحمی کیجئے، رشتہ داری کو بڑھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان، دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں، ابھی ان کے ہاتھ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہ سبحان اللہ۔ اب صافحہ یصافحہ مصافحتن، مفتی صاحب یہ ہے صافحہ یصافحہ مصافحتن، میری ہتھیلی مفتی صاحب کی اس ہتھیلی کے ساتھ ملی، یہ ہے مصافحہ، سبحان اللہ۔ اس کو مصافحہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو دونوں ہاتھ، مفتی صاحب نے بھی دونوں ہاتھ پکڑ لیے، میں نے بھی دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اس کو مصافحہ نہیں کہتے۔ جائیے جا کے حدیث کو پڑھیے یا عربی کو پڑھیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کیا ہے، ایک ہاتھ سامنے والے کا اور ایک، یعنی بڑا ہو یا چھوٹا ہو مصافحہ اسلام ایک ہاتھ سے کرنا ہے، ایک ہاتھ سے، یہ افضل عمل ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ سلام کرتے ہوئے جھک جاتے ہیں، سلام کرتے ہوئے یوں اس طرح جو ہے وہ جھک کر سلام کرتے ہیں، تو یہ جھکنا جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی یہ ادب ہے، تو اللہ سے زیادہ ادب سکھانے والا کون ہو سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ادب والا کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو ادب سکھایا ہے، کہ آپ کو اس ادب کا پتہ نہیں تھا؟ آپ چلے جائیں بڈیرہ شاہی کی طرف، فیوڈلزم جہاں پر موجود ہے، تو وہاں پر سلام کرتے ہوئے کیا کیا جاتا ہے؟ گھٹنوں تک کو جھک کے ہاتھ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل غیر شرعی فعل ہے، یہ غیر اسلامی فعل ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ یوں سلام کر رہے ہوتے ہیں، یہ سلام کرنا ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اشارے سے سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے سے منع فرمایا، فرمایا یہودیوں کا طریقہ ہے، آپ صرف زبان سے السلام علیکم کہتے ہیں۔ میں یہ بات آپ کے پروگرام کے توسط سے ببانگ دول یہ کہنا چاہوں گا، امام بخاری حافظ الحدیث، جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی لاکھ حدیثیں جو ہے جنہوں نے جمع کی اور لکھی، امت کے لیے آسانی پیدا کی، انہوں نے باب باندھا ہے باب المصافحتی، ماشاءاللہ۔ اس کے ذیل میں ایک باب باندھا ہے باب الاخذ بالیدین۔ عبداللہ ابن مسعود کی جو ہے وہ حدیث لے کر آئے، اور انہوں نے کہا کہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کے نبی کی جو ہے وہ جو ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، یہ سنت ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ امام بخاری پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور صحیح بخاری پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ امام بخاری نے دونوں ہاتھ سے بالیدین تسنیہ کا صیغہ ہے۔ جی دوسری آپ پوری روایت پڑھیں، میں آپ دوسری بات آپ پوری روایت تو پڑھیے۔ دوسری بات، یا اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بھائی بخاری کی بات تو پوری کر لینا، صحیح البخاری کی بات تو پوری کر لیں، شاہ ولی اللہ بعد میں آ جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان سے بشاشت سے ملنا، اچھے طریقے سے ملنا اور اس سے مصافحہ کرنا، یہ مسلمان کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی افشوا السلام واطعموا الطعام۔ اب آگے آ جائیں وہ بات جس کے حوالے سے جو آپ نے اشارہ دلایا کہ کسی کو جھک کے سلام کرنا۔ ایک بزرگ ہیں، وہ اٹھ نہیں سکتے، آپ سجدہ مقصود نہیں ہے، سجدہ اللہ کا ہے مقصود، سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ حقیقی ہو، یا اللہ ہی اس کا جو ہے حقدار ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی انسان کسی کو آگے جھکے گا نہیں۔ جو حصہ تیرے بندوں کا مقرر ہے اسے رب میں جو حصہ تیرے رب کا مقرر ہے اسے بندوں میں تقسیم نہ کر، اونچا درجہ ہی ہے۔ باقی یہ کہ آپ صرف یہ کہ استاد محترم سے جو ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھے،
آپ کے جو ہے دست شفقت رکھے، آپ سے محبت سے پیش آئے، آپ اسے جھک کے سلام کریں، کوئی حرج نہیں۔ اور دونوں ہاتھوں سے اس طرح کر کے دونوں ہاتھوں سے، یہ سنت ہے۔ کئی دفعہ چوما بھی سنت جاتا کی ہے۔ روایت تو بیان کرنا پہلے مفتی صاحب، سنت کی روایت تو بیان کریں۔ سنتے ہیں ایک ہاتھ سے سلام کرنے کا طریقہ ہے، یہ انگریز کرتے ہیں، انگریز کرتے ہیں ایسے انگریز۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی صاحب دوسری بات ابھی آپ نے اپنی گفتگو کی شروع میں کہا کہ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے میں نے روایت بیان کی ہے۔ میں انس رضی اللہ عنہ کی جو روایت آپ نے بیان کی وہ بالکل ایبسولوٹلی رائٹ ہے، لیکن اس طرح سے جو ایک ہاتھ سے جو ہے اس کو عادت بنا لینا، یہ طریقہ جو ہے جس طرح ہمارے ہاں انگریز کرتے ہیں، یہ اس سے صحابہ پہلے تھے یا انگریز پہلے تھے؟ صحابہ پہلے، بالکل۔ تو بھائی صحابہ کا طریقہ ہے، اگر انگریز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ انس دیکھیں، میں عبداللہ بن مسعود والی روایت پوچھ رہا ہوں نا، نہیں بتائیں گے؟ اگلی بات، بعض اوقات آپ ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں کہ آپ سے وہ ملاقات جو ہے ممکن نہیں ہوتی، آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے، آپ اشارتاً سلام کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل میں قرآن سے دیتا ہوں، جب جنتی جنت میں جائیں گے، سبحان اللہ، سورہ فرقان کا آخری رکوع پڑھیے، وَيَلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا التحیات للہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام قولی بدنی عبادتیں۔ ایک ہوتا ہے اشارتاً تحیتوں، جب فرشتے مومنوں کا استقبال کریں گے، ان کو کیا کریں گے؟ بائی جسچر اور بائی جو ہے فزیکل، یعنی اشاروں سے بھی سلام کریں گے، ان کو ویلکم کریں گے اور ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ واہ مفتی صاحب، بڑی دور کی حدیث، دور کی روایت لائے ہیں۔ یعنی دور شخص ہے اس کو کہا جائے السلام علیکم، اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجی۔ جی اندھے جی، یعنی کسی دور آدمی کھڑا ہے تو اس کو کہا جائے دور سے السلام علیکم۔ دیکھیے آپ بارش ہو رہی ہے، آپ وہ بندہ وہ چوک پہ کھڑا ہوا ہے، تو آپ کیا اسے آپ جو ہے وہ سلام کا مطلب کیا ہے؟ آپ ذرا سمجھیے، جو علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ دیکھیں حدیث میں یہ بھی ہے، وہ مغفرتو بھی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں لفظ ہے نا من گھرٹ کہ وہ جنت حلال ہو، یہ بالکل جو ہے یہ من گھرٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی روایت ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو 30 نیکیاں جیسے ملتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا فلسفہ کیا ہے سلام کا؟ کہ میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں تم پر سلامتی ہے۔ سبحان اتیم الطعام افشوا السلام وصلوا الارحام، پھر ایک روایت وطوریل الجنان، پھر اس میں جو ہے وہ جو لوگ جب سو رہے ہو تو نماز پڑھو، تو یہ تو روایت ہے۔ افشوا السلام کو تو عام کرنے کا حکم ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر میں لوگوں کے لیے آسان کرنا چاہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں سے یا ویسے بھی ملتے وقت آپ دونوں ہاتھوں سے سلام کریں، روایت تو پیش کریں مفتی صاحب، میں بار بار پوچھ رہا ہوں آپ سے، سلام کریں، ایسے ہی آپ کے بقول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کچھ مسائل سکھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے دونوں ہاتھوں کو، ایک ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ مفتی صاحب ہاتھ کیجئے گا، یہ ایسے، ایک منٹ، یہ ہاتھ نہیں، یہ سمجھ لیں کہ عبداللہ ابن مسعود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے، یہ اس طرح۔ بات سمجھ لیجئے، کسی کی پوری توجہ لینے کے لیے نا، اس کی مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ انداز ہوتا ہے عرب کا۔ اب مجھے بتائیں کہ ادب کس نے کرنا تھا؟ صحابی نے۔ بالکل صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت زیادہ ہے، مقام زیادہ ہے، مرتبہ زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تعلیماً جو ہے وہ تعلیماً ان کو سکھا رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ مسئلہ بتا رہے ہیں، لیکن مصافے کا مسئلہ نہیں بتا رہے۔ مصافے کا مسئلہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسری ہاتھ سے ملے تو اسے مصافہ کہتے ہیں۔ صافہ یصافی مصافتن کسے کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو ملانا۔ دیکھیں بہت خوبصورت بات کی، یہ جو سلام جو دونوں ہاتھوں کو جو پکڑا ہے، کس کے ہاتھ ہیں؟ کس کے مبارک ہاتھ ہیں؟ سبحان اللہ، کس کے ہاتھ ہیں؟ سبحان اللہ، رسول اللہ کس کو ہے؟ صحابہ کو۔ ایک صحابی نے روایت کیا، آپ وہ الحمدللہ ہمارا دین بن گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ دونوں ہاتھوں سے سلام لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے استاد دونوں ہاتھوں سے پکڑیں گے، آپ کا ہاتھ ملائیں گے اور آپ ایک ہی ملائیں گے نا، پھر ادب تو یہی ہوگا۔ اگر حدیث پہ آپ حدیث پہ منطبق کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے اور صحابی نے ایک ہاتھ دیا ہوا ہے، دیکھیں خود مان گئے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے۔ اب اس سے کیا دلیل نکلی؟ صحابہ کو سکھایا، صحابوں سے تواتر چلا۔ تو بھائی صحابہ نے کیا کرنا تھا؟ دونوں ہاتھوں سے ملانا تھا کہ نہیں؟ دونوں ہاتھوں سے ہے۔ بتائیں کس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ پکڑ کے سلام کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال جی علامہ صاحب، ایک ہاتھ سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن اعلیٰ افضل عمل یہی ہے اور سنت یہی ہے ایک ہاتھ سے سلام کرنا، دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا۔ تعلیماً جو ہے وہ صحاب کسی کی توجہ مرکوز کرنی ہو تو اس کو یہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا چاہیں گے مرکوز کریں گے، اس کو جو ہے پہلے کہیں گے میں تیرے دونوں ہاتھ ملانا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، وہ خود ہی پکڑ لیتا ہے بندہ، وہ بتانا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ بندہ دوسرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، سبحان اللہ۔